فہیم کورنگی سے. جی فہیم بتائیے کیا واقعہ آپ کا؟ جناب سے میرے کو یہ واقعہ شیئر کرنا تھا کہ یہ سن 94 کی بات ہے. اس ٹائم پہ میں 7 سال کا ہوا کرتا تھا. صحیح. تو ہم دو بھائی ہم لوگ اور ایک میری بہن, ہم لوگ جاتے تھے چھت کے اوپر شام کے ٹائم کھیلنے کے لیے. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی جناب, ذرا اونچا بولیے آپ پلیز. اب آ رہی ہے؟ جی صاف ہے تھوڑی سی. تو جناب سے ہم لوگ چھت پہ جاتے تھے شام میں کھیلنے کے لیے. تو ہمارے ایک گھر چھوڑ کے سامنے ایک بڑے میں بیٹھتے تھے چیئر کے اوپر نا, وہ باہر پڑتے تھے شام کے ٹائم میں. صحیح. کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے پیچھے کے بعد جب ہم لوگ چھت پہ گئے نا, تو مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے میاں وہیں اپنی کرسی بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ نا مسجد سے پہلے ہی چھت سے نیچے آئے تھے. صحیح. اور ان کا انتقال, آپ کہہ رہے ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آپ کو وہ نظر آتے تھے. اس کے بعد وہ ہم کو ان کا تیجا ہوا تھا نا, اس سے چوتھے دن میں ہم کو چھت پہ دوبارہ نظر آئے تھے. اس کی ڈر کی وجہ سے ہم لوگ نے, ہماری والدہ نے ہم کو منع کر دیا تھا کہ ہم لوگ نیچے آ گئے تھے. صحیح صحیح. اچھا, اور دوسرا واقعہ شیئر کرنا تھا. بتائیے. یہ ہم لوگ کرلی جل گئے تھے, 99 کی بات ہے یہ, اپنے دوستوں کے ساتھ. میرا اپنے استاد کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم لوگ, استاد نے بولا, استاد مزارتے تھے, ہم لوگ ایسے آگے چلے گئے 4 روز. تو وہاں پہ ایک لال کلر کے نا جیسے مزار ٹائپ کی نہیں ہوتی حویلی سے, وہ بنی ہوئی تھی. ہم لوگ وہاں پہ گئے تو نا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ سامنے تصویریں, یہاں پہ تصویریں کھینچنا منع ہے. لیکن میرے دوستوں نے وہاں پہ تصویریں کھینچی. میں نے ان کو منع کرا کہ یہاں پہ تصویریں نہیں کھینچو, انہوں نے تصویریں کھینچی. تصویریں جب دھل کے آئی نا تو میرے ایک دوست کی اس میں شکل چینج ہو گئی تھی. صحیح. جی سن رہے نا آپ؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں. تو جب اس کی تصویر چینج ہو گئی تھی تو میں اس کو پہچان نہیں پا تھا. میں نے یہ سہیل ہے, بولا ہاں. میرا بھائی یقین کرو گے آپ, کچھ دنوں کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کار کے اندر نا, اور اس کی شکل ویسی ہو گئی جیسی تصویر کے اندر تھی. اچھا, اور یہ ہوا کہ یہ کدھر کی آپ بتا رہے ہیں جہاں شکل لکھا ہوا تھا کہ تصویر کھینچنا منع ہے؟ سر 99 کی بات ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے. لیکن ہم لوگ مزار سے کچھ فاصلے پہ وہاں پہ کوئی قلعہ ولا بنا ہوا تھا, ریڈ کلر کا تھا وہ. صحیح. لال اینٹوں سے بنا ہوا تھا. وہاں پہ فوٹو کھینچنا منع تھا, لیکن میرے دوستوں نے پھر بھی کھینچی. میں نے کوئی تصویر نہیں کھینچائی تھی وہاں پہ نا, اس کی تصویر میں شکل چینج ہو گئی تھی. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا. صحیح ہے سر, اور ایک دو واقعہ ہو رہے ہیں وہ آپ کو بعد میں سناؤں. ٹھیک ہے سر, آپ اپنا خیال رکھیے. فہیم کورنگی سے. جی فہیم بتائیے کیا واقعہ آپ کا؟ جناب سے میرے کو یہ واقعہ شیئر کرنا تھا کہ یہ سن 94 کی بات ہے. اس ٹائم پہ میں 7 سال کا ہوا کرتا تھا. صحیح. تو ہم دو بھائی ہم لوگ اور ایک میری بہن, ہم لوگ جاتے تھے چھت کے اوپر شام کے ٹائم کھیلنے کے لیے. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی جناب, ذرا اونچا بولیے آپ پلیز. اب آ رہی ہے؟ جی صاف ہے تھوڑی سی. تو جناب سے ہم لوگ چھت پہ جاتے تھے شام میں کھیلنے کے لیے. تو ہمارے ایک گھر چھوڑ کے سامنے ایک بڑے میں بیٹھتے تھے چیئر کے اوپر نا, وہ باہر پڑتے تھے شام کے ٹائم میں. صحیح. کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے پیچھے کے بعد جب ہم لوگ چھت پہ گئے نا, تو مغرب کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے میاں وہیں اپنی کرسی بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ نا مسجد سے پہلے ہی چھت سے نیچے آئے تھے. صحیح. اور ان کا انتقال, آپ کہہ رہے ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آپ کو وہ نظر آتے تھے. اس کے بعد وہ ہم کو ان کا تیجا ہوا تھا نا, اس سے چوتھے دن میں ہم کو چھت پہ دوبارہ نظر آئے تھے. اس کی ڈر کی وجہ سے ہم لوگ نے, ہماری والدہ نے ہم کو منع کر دیا تھا کہ ہم لوگ نیچے آ گئے تھے. صحیح صحیح. اچھا, اور دوسرا واقعہ شیئر کرنا تھا. بتائیے. یہ ہم لوگ کرلی جل گئے تھے, 99 کی بات ہے یہ, اپنے دوستوں کے ساتھ. میرا اپنے استاد کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم لوگ, استاد نے بولا, استاد مزارتے تھے, ہم لوگ ایسے آگے چلے گئے 4 روز. تو وہاں پہ ایک لال کلر کے نا جیسے مزار ٹائپ کی نہیں ہوتی حویلی سے, وہ بنی ہوئی تھی. ہم لوگ وہاں پہ گئے تو نا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ سامنے تصویریں, یہاں پہ تصویریں کھینچنا منع ہے. لیکن میرے دوستوں نے وہاں پہ تصویریں کھینچی. میں نے ان کو منع کرا کہ یہاں پہ تصویریں نہیں کھینچو, انہوں نے تصویریں کھینچی. تصویریں جب دھل کے آئی نا تو میرے ایک دوست کی اس میں شکل چینج ہو گئی تھی. صحیح. جی سن رہے نا آپ؟ جی جی بالکل سن رہے ہیں. تو جب اس کی تصویر چینج ہو گئی تھی تو میں اس کو پہچان نہیں پا تھا. میں نے یہ سہیل ہے, بولا ہاں. میرا بھائی یقین کرو گے آپ, کچھ دنوں کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کار کے اندر نا, اور اس کی شکل ویسی ہو گئی جیسی تصویر کے اندر تھی.
اچھا، اور یہ ہوا کہ یہ کدھر کی آپ بتا رہے ہیں جہاں شکل لکھا ہوا تھا کہ تصویر کھینچنا منع ہے؟ سر یہ 99 کی بات ہے، مجھے تو یاد بھی ہے، لیکن ہم لوگ مزاح سے کچھ فاصلے پہ وہاں پہ کوئی قلعہ ولا بنا ہوا تھا، ریڈ کلر کا تھا، وہ صحیح لال اینٹوں سے بنا ہوا تھا، وہاں پہ فوٹوز کھینچنا منع تھا، لیکن میرے دوستوں نے پھر بھی کھینچی. میں نے کوئی تصویر نہیں کھینچائی تھی وہاں پہ نا، اس کی تصویر میں شکل چینج ہو گئی تھی. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا. صحیح ہے سر، اور ایک دو واقعے ہو رہے ہیں وہ آپ کو بعد میں سناؤں گا. ٹھیک ہے سر، آپ اپنا خیال رکھیے. آپ اپنے میسیجز بھیجی جا رہی ہیں تو ان کا میسج شامل کرتے ہیں. السلام علیکم منہاج بھائی. وعلیکم السلام. یہ واقعہ میرے بھائی ارشان اور اس کے دوست عباد کے ساتھ پیش آیا. وہ پہلے جہاں جاب کرتے تھے وہاں ان کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی اور ان کا آفس نرسری پہ تھا. ایک رات وہ اپنے آفس گئے اور تقریباً رات 4 بجے کے قریب عباد کے ساتھ اپنے آفس سے باہر نکلے واپسی کے لیے تو انہوں نے روڈ پہ ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ چمکیلے لال کپڑے پہنی ہوئی تھی. اس کے بال لمبے تھے اور پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے. بھائی بتاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ایک عجیب سی حالت ہو رہی تھی، جیسے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اٹریکشن تھی کہ میں سب بھول گیا. بھائی کے دوست نے کہا کہ یار بھاگو یہاں سے، کچھ گڑبڑ ہے. تو بھائی کو کچھ بھی عجیب لگا. 4 بجے رات کے ایک لڑکی کا روڈ پہ کھڑے ہونا تو دونوں نے آیت الکرسی کا ورد کر دیا. تو اس لڑکی نے عجیب سی شکل بنا کے اوپر کی طرف دیکھا اور بھائی اور اس کے دوست کو بہت وحشت ہوئی اور ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے. اور جب بھائی گھر آیا تو اسے بخار ہو گیا اور اس دن کے بعد وہ وہاں نہیں گیا. اس نے وہ جاب بھی چھوڑ دی. خیر شار فیصل جو ایک عجیب و غریب شہر کا ایک اسپائنل کارڈ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ بلیورڈ ہے، یہ وہ شارع ہے جو کہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک اتنی رونق زدہ ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ 11 بجے کے بعد اسی جگہ پہ سب سے زیادہ سناٹا ہوگا. یہ وہی روڈ ہے جہاں پہ کئی سارے واقعات پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مختلف قسم کے. موبائل سنیچنگ، بینک ڈکیتی، لوٹ مار. گندگی اس روڈ پہ سب سے زیادہ ہے، اور گندگی سے مراد میری کچرے سے نہیں، اس گندگی سے ہے جس کا تعلق جسم فروشی سے. جناب it's 1:56. میرے پروگرام کو ختم ہونے میں 5 سے 6 منٹ باقی ہیں. آج کا شو ایکسکلوسیو اسی لیے تھا کیونکہ میں پہلے ہی اناؤنس کر دوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ ناراض ہوتے رہیں، کہ اس سیٹرڈے کو ہم لیٹ نائٹ ہارر شو نہیں کریں گے. اسپیشل ٹرانسلیشن ہوگی نیو ایئرز کی. وعلیکم السلام جناب، کون ہمارے لائن پہ موجود؟ جی مناج بھائی، میں آپ بات کر رہا ہوں شادمان سے. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی کیا واقعہ ہے جو آپ سنانا چاہیں؟ مناج بھائی مجھے ایک اسکول کے بارے میں بتانا تھا. ہمارے جہاں میں پہلے رہتا تھا ملیر میں. صحیح. یہ ملیر میں ہے ڈبل سٹوری اسکول. اس اسکول میں اکثر نا بچوں کو وہ گردن کٹ آدمی نظر آتا ہے. صحیح. اور یہ یہاں پہ ایک دفعہ 2 دفعہ واقعات ہو چکے. ایک دفعہ میرا بھائی اسکول میں پڑھتا تھا تو دوپہر کے ٹائم 2 لڑکیاں واش روم ساتھ میں بنے ہوئے لائن سے کلاس کے باہر. تو اس وقت وہ جب لڑکیاں واپسی وہ واش روم گئی ہیں تو دروازہ لوگوں نے بجا کے کتنی دیر ہوئی. ٹیچر نے پوچھا کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی. جب انہوں نے دروازہ بجا کے تھک گئے وہ، تو انہوں نے دروازہ توڑ کے دیکھا تو ان لوگ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. کہاں پہ؟ کیا باتھ روم میں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. تو ان کی ہڈیاں کیسے پتا چلا کہ ان کی ہڈیاں ہیں؟ وہ باتھ روم میں مناج بھی وہ موجود نہیں تھی، وہ تھی نہیں. تو کس نے دیکھا تھا ان کو جاتے؟ دونوں لڑکیاں ایک ہی واش روم میں چلی گئی؟ جی ان کو ٹیچر نے باقاعدہ سامنے سے دیکھا تھا. نہیں مجھے ایک بات بتائیے، مجھے سمجھ نہیں آئی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسکول ہے جو کہ کہاں پہ؟ ڈبل سٹوری ملیر میں چینی اسکوائر. نام تو ہوگا اسکول کا یا نہیں ہے؟ ڈبل سٹوری نام ہے اس کا. ڈبل سٹوری ہے. اچھا ٹھیک. ملیر میں ڈبل سٹوری کے نام سے ایک اسکول ہے.
کافی لوگ ملیر کے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے, ان سے ریکویسٹ ہے جو بھی اس اسکول کے بارے میں جانتے ہیں مجھے فوراً اسکول کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے ایک چوکیدار ہیں, چوکیدار رات کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے. ایک سیکنڈ آپ رکیے گا, ایک سیکنڈ. جو لوگ بھی ملیر سے ابھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ڈبل اسٹوری اسکول کے بارے میں کچھ بھی انفارمیشن جانتے ہیں, پلیز فوراً سے مجھے ای میل کیجیے djminhaj@radio.fm پہ, میں خود جا کے چیک کروں گا. جی اب بتائیے. مناج بھائی یہاں پہ ایک واقعہ بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک چوکیدار تھے, انہوں نے خود اپنی زبانی بتایا تھا میرے بھائی کو کہ رات کے ٹائم وہ سو رہے تھے, ان کو اچانک سے رات کے ٹائم ہی اس اسکول کے قریب ایک سرکٹا نظر آیا. ان کے منہ پہ اس نے ایسا تماچا مارا کھینچ کے کہ اس کا وہیں پہ وہ گول گھومنا شروع ہو گئے تھے, وہ بے ہوش ہو گئے تھے وہیں پہ. اس کے بعد ان کو کچھ یاد نہیں تھا. اس کے بعد ان کو کچھ یاد نہیں, اس کے بعد سے مراد کیا مطلب؟ اس کے بعد اگر ان کو کچھ یاد نہیں تو انہوں نے آپ کے بھائی کو کیسے بتایا؟ نہیں وہ انہوں نے جب ان کے چماٹ پڑا تھا منہ پہ تو وہ بتا رہے تھے ایسا منہ پہ پڑا تھا, منہ پہ نشان پڑا تھا, پورا لال ہوا تھا. اچھا نہیں, میں ابھی کمنگ بیک ٹو فرسٹ اسٹوری, جب بتا رہے ہیں کہ 2 لڑکیاں واش روم گئیں اور اس کے بعد وہ جب کافی دیر تک نہیں نکلی. ریئل واقعہ مناظر, یہ ابھی بھی اسکول موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں اصل میں دیکھیں نا, یہ ایک ایسا واقعہ جو کبھی بھی ٹی وی پہ نہیں سامنے آیا, یہ کافئی بڑی نیوز ہے ایکچولی. آپ کو پتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں. ہاں یہ اگر مستند نام اسی ایسے پڑا ٹرو اسٹوری ڈبل اسٹوری. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے اور آپ ایک رسپانسبل شہری کی طرح اس کو بتا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کے اندر 1% بھی کوئی مرچ مسالہ ہے یا کچھ بھی ہے, ایکسرسائز میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا, کیونکہ کافی بڑی نیوز ہے یہ. ان کے فیملی والے ہوں گے, ان کے ماں باپ ہوں گے جن کے ساتھ یہ گزرا ہوگا واقعہ, تو کافی بڑی نیوز ہے. صحیح ہے, اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ نالج جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے. اچھا مناج بھائی ایک واقعہ شیئر کرنا تھا. میں پہلے واقعے کی بات کر رہا ہوں, آپ بار بار اس واقعے کو میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے سارے واقعات سنا دے گا, پہلے مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے. یہ اسکول اصل میں اسی ایسے ہی مشہور, اس کا نام ٹرو اسٹوری سی ایسے ڈبل اسٹوری. صحیح. یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. اصل میں بنا بھی تھوڑا کوڑے کی ٹائپ کے ہے نا, جہاں کوڑا کرکٹ بنا ہوا ہے وہیں پہ بنا ہوا ہے یہ اسکول. اچھا, اور لاسٹ واقعہ اپنا آپ جو سنانا چاہے تو بتائیے. اچھا وہ ہماری طرف ناگن چورنگی پہ اکبر پبلک اسکول نام سے ایک اسکول موجود ہے وہاں پہ. تو ہماری طرف ایک رہتے تھے چچا نام ہے ان کا, عاشق نام ہے. ان کے بیٹے اصل میں گئے تھے وہاں پہ گھومنے کے لیے ایسی پیدل. تو پیدل کھیلتے رہے تھے کہ وہ ان کے پیچھے ان کو ایک چٹیا نظر آئی تو انہوں نے اس کو گھما کے روڈ پہ پھینک دیا. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا موجود ہے. اب انہوں نے اس کو گھما کے جب پھینکا تو اس کے پاس سے جب وہ رات کے ٹائم گھر پر, اس کی حالت خراب ہو گئی. صحیح. اس کی حالت خراب ہوئی ہے, تو اس کی حالت خراب ہونے کے بعد اس کو ڈاکٹر وغیرہ لے کے گئے. اس کی خون کی بوتلیں چڑھی ہیں. وہ کہتا ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے, مجھے اپنے ساتھ لے جائے, لیکن کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا. ڈاکٹر نے کہا یہ مینٹلی طور پہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا ایکس رے کروایا تو اس کے جسم میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. بہت بہت شکریہ آپ کے جناب, تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جناب انہوں صاحب نے جو ابھی ایک اسکول کے بارے میں جاتے جاتے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے, تو اس کے بارے میں میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے. یہ وہ واحد جگہ ہے جدھر میں خود پرسنلی جاؤں گا, اور جس کو میرے ساتھ جانا ہے وہ چل سکتا ہے. سیٹرڈے, سنڈے, 10 منڈے, اینی ٹائم. صحیح ہے. اگر آپ کو اس اسکول کے بارے میں معلومات ہے تو ضرور ہمیں ای میل کیجیے, اس کا ایڈریس, اور جو چلنا چاہے وہ ضرور اس جگہ آ سکتا ہے. خیر, یہ ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنی تھی مجھے. وہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ دل تھام کے بیٹھے گا ایک ایسا سوال آپ سے کرنے والوں سے. بہت سارے لوگ, جن کو بہت سارے لوگوں کو اچھا لگے گا, بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا. اس شو کو میں بند کرنے کا سوچ رہا ہوں. وجہ بہت ساری. ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مجھے ملتے ہیں ان کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اس بات سے مزید اعتقاد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے, یہ ایک ریڈیو پروگرام ہے, صحیح بات ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کے لیے,
لیکن ایک جو سچائی ہے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ یہ میرے اینڈ سے، میری طرف سے ایک حقیقت پہ مبنی ایک پروگرام ہے. اب کالرز آ کے اپنے واقعات جھوٹے سنا دیں، مذاق کر لیں، جیسے چھوٹی چڈی اور بڑی چڈی نے کیا تھا. وہ ان کے لیے آئی تھنک 2 منٹ کی ایک بیکار سا فیم ہے جو ان کو ملتا ہوگا، اور ان کو خوشی ہو رہی ہوگی اس بات کی. لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے، گر گئے ہوں گے، ہنستے ہنستے گر گئے ہوں گے. ان کے ساتھ ان کی کوئی لڑکی بھی تھی، بہن کہہ رہے تھے. مطلب اس طرح کے ہیں فیملی والے، واہ بڑے اچھے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک جنریشن کو کوئی نقصان پہنچے یا کسی بھی حد تک کوئی پرابلم کریٹ ہو، تو زیادہ بہتر ہے اس پروگرام کو بند کر دیا جائے. ابھی آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ لوگ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا فیس بک پہ لیٹ نائٹ ہارر شو ود منہاج علی اسکر کے نام سے پیج ہے، اس کو جوائن کر کے وہاں پہ اپنی رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں. خاص خیال رکھیے گا خواتین حضرات. ٹیک کیئر، لو یو آل. اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح کہ مانا کہ سارے کالز جھوٹے تھے، مانا سارے واقعات جھوٹے تھے، مانا کہ جو واقعات ہم نے انٹرنیٹ پہ پڑھے وہ بھی جھوٹے تھے، لیکن وہ باتیں جو ہمارے مذہب میں، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے اسلامک کتابوں میں، اور صرف اسلامک کتابوں میں نہیں بلکہ اور دیگر مذاہب میں جو تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے. اس واقعہ پیش آیا تھا جون 2009 میں. ایکچولی میرے فرینڈ کے ساتھ پیش آیا تھا. تو وہ ہوا کچھ ایسا تھا کہ میری فرینڈ اور میری کافی اچھی بات تھی، میسج پہ چل رہی تھی. تو میں اپنے اوپر مطلب گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا. صحیح. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کال کرو. اس نے کہا اچھا میں کرتی ہوں. اتنی دیر میں مجھے مطلب نیچے سے گھر والوں نے کسی نے بلایا، میں سیل اوپر چھوڑ کے چلا گیا. تو اس کے بعد جب میں چھوڑ کے چلا گیا تو جب میں واپس آیا کافی ٹائم بعد، آدھے گھنٹے بعد، تو میں نے اسے میسج کیا یار کال کرنے کا کہا تھا کرو. تو وہ کہہ رہی ہے ارے میں نے تمہیں کی ہے. میں نے کہا بھائی پاگل ہو گئی ہوں، میں نے تو کال کوئی نہیں اٹھائی. اچھا پھر گھبرا کے اس نے دوبارہ کال کی. تو اس کے بعد میں نے مطلب اس کے الفاظ یہ تھے، میں اس کی زبانی بیان کروں گا. وہ کہنے لگی کہ یار ابھی تو میں نے تم سے بات کی. میں نے کہا بھائی پاگل ہو گئی ہو، سیل تو میرے پاس تھا ہی نہیں، میں نیچے گیا تھا. تو وہ کہنے لگی نہیں یار تم نے فون اٹھایا. وہ حیران اتنی. پھر میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی ہے، مطلب کس نے بات کی، کس طرح کا مطلب بیہیویئر تھا، کیا ایکسنٹ تھا. تو اس نے بتایا تمہاری آواز میں فون اٹھایا کسی نے. وہ بات کرنے لگا، مطلب اس کا 2-4 ورڈنگز بتاؤں گا جو مجھے یاد ہیں. کہنے لگی کہ مطلب اس نے فون کیا کہ ہاں تھا، کیسے ہو اور کیا کر رہے ہو اور کیوں فون کا کہا اس طرح. تو جس نے بھی فون اٹھایا تھا وہ اس طرح بات کرنے لگا، ہاں میں ٹھیک ہوں ایکسیکٹرا. مطلب میرا ایکسنٹ ایک طرح سے کاپی کیا. بیچ میں اس طرح بات کرنے لگا جیسے آپ ایک آڈیو پلے بیک چلا دیتے نا کسی عجیب سی پرانی لینگویج میں جو جن وغیرہ بات کرتے ہیں. وہ اس طرح کے بیچ میں الفاظ، جیسے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں یار میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ابھی اوپر آیا ہوں، اور بیچ میں مطلب وہ منانا ایک دم سے آ جاتا تھا. تو پھر جب وہ کہتی تھی تم کیا بول رہے ہو، وہ کہتے نہیں کچھ نہیں. پھر وہ نارمل میرے ایکسنٹ میں بات شروع. پھر آہستہ آہستہ اس میں بات کرتی رہی وہ 5-6 منٹ. پھر اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ تہا نہیں ہے. اس نے پھر ایسی پوچھا یار تم تہا ہی ہو. کہتے ہاں میں تہا ہی ہوں، مطلب میری بالکل نارمل ایکسنٹ رکھا ہے. اور بیچ میں پھر وہ ایکسنٹ منانا جو ہے نا وہ بار بار آنے لگا. اس طرح پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اس کو پھر گڑبڑ محسوس ہوئی. اس نے کہا یار نہیں مجھے مسئلہ لگ رہا ہے. وہ مطلب کال پہ اس سے یہ کہنے لگی. اور وہ جو شخص میری آواز کاپی کر رہا تھا وہ یہی کہنے لگا کہ یار نہیں میں ہوں. منانے کی وہ کنٹینیوسلی آواز آ رہی تھی، وہ جو جیسا کہ آپ مجھ سے جانتے ہوں گے کہ وہ ایکسیکٹرا وہ پرانی لینگویج میں. پھر اس کے بعد اینڈ میں جو ہے نا جب اس نے زیادہ فورس کیا نا کون اس نے کہا نہیں میں تہا نہیں ہوں، اللہ حافظ، فون رکھ دیا. تو ہو سکتا ہے کسی آپ کے رشتے دار نے مذاق کیا ہو یہ. لیکن مذاق کی ایک تو بتائیں کہ ایکسنٹ ساؤنڈ یہ سب بالکل سیم ٹو سیم کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اوپر پورشن تھا نا وہ اس سے پہلے کرایہ دار خالی کر کے گئے تھے، اوپر کوئی نہیں تھا. میں نے ایک روم میں بھی نیولی شفٹ ہوا تھا، 1 منتھ ہوا تھا. اور ایون میں تو خود ایک مطلب ٹین ایج لڑکا ہوں، تو کوئی سامان بھی زیادہ نہیں تھا، صرف بیڈ کبرڈ وغیرہ کچھ چیزیں تھیں. کوئی اوپر آتا جاتا بھی نہیں تھا. آپ نے تو کافی حد تک ڈرا دیا مجھے تو فون ریسیو کرنے میں ڈر لگے گا. نہیں یار ایکچولی یہ کافی پرانا واقعہ تھا، اور مطلب میں ہمیشہ شیئر کرنا چاہا. اکثر وہ آپ کی کال نہیں ملتی، جب فون بجتا ہے تو وہ آپ اٹھاتے نہیں ہیں، اپنے
تو مطلب یہ اس طرح کا واقعہ نا دس از ایکچولی سم تھنگ نیو فار می. نہیں ایسے مطلب مجھے یہ تب مطلب یہ واقعہ شیئر کرنے میں تب زیادہ وہ ہوا کیا بولتے ہیں دل چاہا کہ جب وہ ایک آپ کے ساتھ کسی لڑکی نے خون والا واقعہ بیان کیا تھا, یاد کریں؟ جی جی بالکل مجھے یاد ہے. مجھے اس کے بعد پھر میں کہا یار یہ اس طرح میرے ساتھ بھی تو ہوا تھا, پھر میں نے کہا چلے شیئر کر لیتا ہوں. مطلب کہ مجھے, اور اس کے بعد جب میں نے وہ آپ کا آڈیو پلے بیک سنا جس میں وہ پرانی لینگویج میں منانا سم تھنگ ایکسیٹرا جو ہوتا ہوگا میری ویسا فیل ہوا. تو پھر میں نے کہا کہ یار ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا. وہ بتا رہی تھی دوست واقعی میں, اچھا یہ ایگزیکٹلی میرے ساتھ تو ہوا نہیں, میں تو صرف اس کی زبان ہی سنا, لیکن صرف میں اس کا ایک ذریعہ تھا انڈائریکٹلی بنی. تو یہ تو نہیں کہ وہ جو لڑکی تھی وہ مذاق کر رہی ہے آپ سے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. آپ نے اپنے موبائل سے نہیں بے شک صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایک جینوئن سوال ہے. میں نے اس سے مطلب یہی پوچھا, لیکن جب اس نے جب میں واپس آیا اور اس نے مجھے فوراً دھڑ ریکال کی تو وہ کال پہ ڈری ہوئی, اس کی حالت ختم بالکل. نہیں وہ ہوتا ہے نا موبائل میں ریکارڈ آ جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے کال آئی تھی کتنی دیر کی بات ہوئی, وہ تو آ جاتا ہے. نہیں اصل میرے پاس کوئی مس کال کوئی ریسیو کال کچھ نہیں, بالکل ختم. اچھا اور اس کے بعد مطلب اس کا بالکل لہجہ, اس کی حالت بالکل ختم تھی. اور پھر وہ کہنے لگی نہیں یار کچھ مذاق ہوا ہے میرے ساتھ, میں آئندہ تمہیں فون نہیں کروں. میں کہا پھر میں نے اسے بہلایا پھسلایا, مطلب اس طرح بات گھما کے اسے کچھ اس وقت ٹھنڈا کیا. پھر بعد میں یہ کہ میں نے کہا چلو ایک بار پھر کھیلتے ہیں. میں نے کہا اب دیکھو تم کال کرنا, میں سیل چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس نے کی کال, اس طرح پہ دوبارہ نہیں ہوا کبھی. اچھا اور مطلب اس کا ایک یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی مذاق ہے, تو اس کے لیے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے کرایہ دار رہتے تھے یا اس سے پہلے جو یہ اوپر کے جو پورشن ہے نا, یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سننے میں ضرور آیا. ایک بار یہاں پہ مجھے ایک روم میں باقاعدہ اتنے بڑے بڑے فٹ اسٹیپس ملے تھے, جبکہ وہ روم بالکل خالی تھا, مٹی ہٹی ہوئی تھی زمین سے. زمین مٹی میں فٹ اسٹیپس اتنے بڑے کہ انسان کیا پاؤ اس سے مطلب ناممکن ہے. ایون میں نے وہ سرکل بنا کے اپنے ایک دو فرینڈز اور گھر والوں کو دکھائے تھے آپ باقاعدہ. مطلب یہ ہے جگہ, مطلب کچھ کرایہ داروں کی بھی شکایتیں آئی تھی اس طرح کی, تو اس طرح کا سین ہوا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے مطلب محسوس چلنا پھرنا یہ کافی ہوا, لیکن پھر جیسے تیسے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا شکر کیا, اب سیٹلڈ ہوں. مطلب میں ابھی بھی وہیں رہتا ہوں, لیکن مجھے کبھی تنگ نہیں کیا, اللہ کا شکر. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا مجھے آپ کو ایک واقعہ بتانا ہے, اور یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ نانا نانی دادا دادی کے واقعات لے کے آتے ہیں, لیکن میں اتنے پرانے واقعات نہیں سنا رہا. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو ریسنٹلی وہ سنا رہا ہوں کہ ہماری جو نانی کا گھر ہے, ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے. ریسنٹلی میرے خیال 3 مہینے پہلے کی بات ہے, اور یہ ہماری امی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ ہماری امی کو رات میں سو رہی تھی. صحن ٹائپ کا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ناظر آباد کے جو بلاک ہے ابراہیم مسجد دیکھی ہوگی آپ نے, انٹر بورڈ میٹرک بورڈ آفس کے پاس. تو وہاں پہ بات ہے, امی رات میں سو رہی تھی صحن میں, تو امی کو ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک بڑے سے مولانا صاحب دکھے. رات میں سو رہے, اراؤنڈ 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا, اور وہ آئے. امی نماز پڑھتی ہیں, تو آئے, انہوں نے امی کو ہلایا اور کہا کہ بی بی چلیں نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, فجر کا ٹائم ہو رہا تھا, ایسا کچھ ٹائم ایگزیکٹ ٹائم امی نے بتایا نہیں مجھے, تو صرف واقعہ بتایا تھا. تو کہا بی بی اٹھ گیا, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو امی اس وقت, امی کو ہوش نہیں تھا, امی اٹھی کہہ رہی ہاں جی میں پڑھ لیتی ہوں. کہ نہیں بی بی آپ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے ٹائم نکل رہا ہے, آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھیں. امی کھڑے ہوئی, امی وضو کر کے آئیں, ٹھیک ہے, اور امی نماز پڑھنے لگی. جب امی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر امی کو خیال آیا کہ بزرگ کون ہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن جب امی نے غور سے دیکھا تو مناج بھی ان کا مطلب جسم اتنا لمبا تھا, ٹھیک ہے, اور امی نے اوپر دیکھا, مطلب سمجھے آپ 4 فلور ہوتی ہے, 4 فلور لمبا تک, مطلب ایک بندہ کیسا ہوگا مناج بھائی, اتنا تھا. اور یہی چیز دیکھ کے مطلب امی کو پتہ نہیں کیا ہوا, ایک انسان ڈر جاتا ہے نا, ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. تو امی نے فوراً مطلب نماز نہیں پڑھی, وہاں سے بھاگی, اور بھاگ کے اندر کمرے میں کہیں اور بتایا, سب کو لے کے آئیں. تو سب نے آ کے دیکھا, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو یہی سین دوبارہ ہوا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ کوئی بزرگ وہاں سے گزر ہوتا ہے کسی کا, تو امی ان کے رستے میں بھی لیٹی ہوئی تھی. اور وہ بزرگ جو ہے نا, صرف امی کو نہیں, علاقے میں جو مطلب نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں نا,
ان کو اس ٹائم پہ آ کے مطلب اٹھاتے ہیں. اچھا جی بس میرا یہ واقعہ تو فیک ویک نہیں مناج بھائی. لوگ آتے ہیں مستی مذاق کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں. اچھا مناج بھائی میری بہن سے بات کیجیے گا, ان کو میرے کو سنا رہا ہے واقعہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ میں مہالور بات کر رہی ہوں. جی مناج بھائی مجھے نا مطلب میں تو میرڈ ہوں لیکن مجھے اپنے ابو کا بتانا تھا کہ میرے ابو جب زندہ تھے نا تو ہم لوگ رہتے تھے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید پرانا یہ ہے نا مشن ریڈیو پاکستان کی طرف. جی جی بالکل. تو ریڈیو پاکستان ہے نا اس سائڈ پہ پرانا ایریا بنے ہوئے سارے, مہر نواز بلڈنگ ہے. تو ہمارے گھر میں نا اثر تھا ایک کونے پہ, 2 کمروں کا فلیٹ تھا چھوٹا سا. تو بالکل ہے نا کارنر پہ ایک مطلب اثر تھا. تو ہمارے کہتے تھے اس طرح نا کوئی ناپاک چیز نہ ہے. اب ہمارے ابو پتہ نہیں کیا تھا, ان کا پیر اس جگہ پڑ گیا. تو ان کے پتہ ہے ان کے ساتھ اتنا برا ہوا, مطلب اس جگہ پہ کوئی ہے نا غلط پیر نہیں جا سکتا تھا. تو وہ کیا ان گئے ادھر اور نا انہوں نے پیر رکھا, ان کے پیر پہ اتنا برا ہوا کہ ان کا پیر کٹ گیا اور ان کے ساتھ بہت مطلب بیمار رہے وہ. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو امی اس جگہ پہ کسی کو جانے نہیں دیتی تھی. یعنی کہ ہماری امی ماشاء اللہ پہلے تو بہت بیماریاں دیکھی وہاں پہ اور سب دیکھا, لیکن پھر ان کو کسی نے بتایا اس جگہ اثرات تھے اور ادھر کسی سے پیر پڑ گیا تھا ان کا غلط, اور اس سے پھر انہوں نے غلط وہ کرا. تو ہماری امی کو نا خوشبو محسوس ہوتی تھی, یعنی کہ کبھی بہت خوشبوئیں آتی تھیں. اور وہ مطلب ہے نا بہت اچھے بابا تھے وہ بہت. اور رات کے ٹائم وضو کی آوازیں آتی تھیں پانی کی. 2 کمروں کا تو فلیٹ تھا, آپ کو پتہ ہے کوئی آہٹ بھی آئے گی تو پتہ چل جاتا تھا. وہ مزار کے اوپر بنا ہوا ہے, پورے اپارٹمنٹ جو بنا ہوا ہے نا پرانا, تو کوئی مزار تھا تو اس سائڈ پہ اب ہے نا وضو کی وہ ہوتی تھی اور لوگ آنا جانا لگتا تھا. ایک مطلب ہمارے بہنوئی لیٹے ہوئے, ان کا پیر کسی نے نا جھٹک دیا جیسے کہ بالکل. اور جب ہماری امی نے وہ گھر بیچا ہے نا وہ مناج بھائی, تو ہماری امی یہاں ڈیفینس میں آئی ہیں خیابان شہباز سے. تو اس گھر میں بھی ہے نا وہاں سے جب بیچا ہے 20 سال بعد انہوں نے تو اجازت لے کے بھیجا کہ ہم جا رہے ہیں, آپ مطلب خوش ہیں. اور یہ تو انہیں اجازت ملی, انہیں ان بابا نے اجازت دی. یعنی کہ وہ نظر آتے تھے, سفید سی پرچھائی سی ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری بات عجیب سی لگ رہی کیونکہ مجھے بیان نہیں کرنا آ رہا. وہ نہیں آپ کی بات بالکل عجیب اس لیے نہیں لگ رہی کہ جس گھر میں میری بہن رہتی ہیں ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. اور پتہ ہے مناج بھائی جب ہے نا ہمارے اب مطلب امی نے اجازت لے کے وہ گھر چینج کیا ہے نا خیابان شہباز سے آئی ہیں فیز 6 سے. جی. تو اس جگہ پر بھی امی کے کمرے میں وہ خوشبو آتی تھی. اور ان کو مطلب ماشاءاللہ بہت پرہیزگار عورت ہے میری امی, اللہ کا شکر احسان ہے. تو ان کے کمرے میں خوشبو گزر ہوتا تھا. اور ہے نا مطلب وہ اپنے کمرے میں کوئی بچے کو بھی انٹر کرنے نہیں دیتی. جیسے میرے بچے ہیں, میری بہن کے بچے ہیں, تو وہ کہتی تھی اس کمرے میں نا مت آیا کرو تم لوگ, کیونکہ بچے ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں, پلیت ہوتے ہیں, پیر لے آئے کوئی ہو جائے اللہ نہ کرے. کیونکہ میرے بہنوں ہی لیٹے نا ان کے پیر کسی نے یوں جھٹکا کہ وہ مڑ گیا پورا, اور آئندہ وہ کمرے میں لیٹے ہی نہیں. اچھا چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. جی آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جناب اب لوگوں کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. فیس بک پہ جو لوگ اپنے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ماہم چھاپڑا, تھینک یو سو مچ.